To further update on the attacks by India, the missile attack by India on the Pakistan Air Force bases, majority of missiles have been intercepted by the alert air defense system of the Pakistan Armed Forces. The few that have been able to sneak in have not been able to cause any damage to the flying assets of Pakistan Air Force as per the initial damage assessment reports. Alhamdulillah, air defense system of armed forces has been able to successfully prevent the desired objectives of India. The missiles and drone attack that has been launched by India on the brotherly neighboring Afghanistan. Shortly after, they have attacked missiles on their own territory of Indian Punjab is part of a larger sinister plan to push the region and beyond into havoc. Pakistan Air Force has electronic signatures of all these missiles, that from where they were initiated and what was targeted. I want to assure the people of Pakistan that your armed forces are vigilant and thwarting all these cowardly acts of aggression by the Indians. These blatant acts of aggression by India actually reflect the paranoia within Indian mindset, which continues to grow after failure of each of this act. And the paranoia continues to also grow once it realizes that they cannot break the resolve and will of the people of Pakistan, which actually strengthens and further grows with each such cowardly act. Let it be noted that this growing frustration and paranoia of the Indians is going to be further compounded. Pakistan Zindabad, Pakistan Armed Forces Pindabad. Now I will give you a rundown of this update in Urdu. جو فردر اپڈیٹ لیا ہے، جو میزائل اٹیکس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میجورٹی آف دیز میزائلز جو کہ پی ایف ایئر بیسز پہ مارے گئے اور داغے گئے، ان کو ایئر ڈیفنس سسٹمز نے انٹرسیپٹ کیا. جو چند ایک سنیک ان کر سکے، ان کی وجہ سے بھی پاکستان ایئر فورس کے فلائنگ ایسٹس الحمدللہ بچ چکے ہیں. ان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، جو کہ انیشیل ڈیمیج اسیسمنٹ رپورٹس ہمارے پاس ہیں. جو میزائلز اور ڈرون اٹیک بردرلی افغانستان کنٹری پہ لانچ کیے گئے تھے، ان کی لانچ جو انڈیا نے اپنے ہی ملک میں تھوڑی دیر پہلے انڈین پنجاب میں جو حملے کیے، اس کے فوراً بعد کیے گئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیر از اے لارجر سینسٹر پلان، تاکہ خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ عدم توازن پیدا کیا جائے اور اس کو جنگ کی طرف دھکیلا جائے. پاکستان ایئر فورس کے پاس وہ تمام الیکٹرانک سگنیچرز موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میزائلز کہاں سے داغے گئے اور کس طرف ٹارگٹ کیے گئے. آپ کو پاکستان کی آرمڈ فورسز کی جانب سے وی ایشور یو that the armed forces of Pakistan are fully vigilant. اور ہندوستان کے یہ بڑھتی ہوئی جارحیت اور اس کے ہر بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا جا رہا ہے، اور یہ حملوں قطعاً پاکستان کی بہادر اور غیور عوام کے حوصلوں کو کم نہیں کر سکتے، پست نہیں کر سکتے. بجائے اس کے کہ یہ حوصلے کم ہوں، یہ ہر اٹیک کے ساتھ، ہر بزدلانہ جارحیت کے ساتھ مزید بڑھتے ہیں.
اور بڑھ رہے ہیں. اور اگر اس کی آپ نے ایک جھلک دیکھنی ہو تو اس وقت پنڈی میں، لاہور میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں پاکستان کے بہادر اور غیور عوام کو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. میں آخر میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو فرسٹریشن ہے ہر حملے کی ناکامی کے بعد، اس کو ہم جلد ہی مزید کمپاؤنڈ کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج پائندہ باد. پاکستان کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلز کو پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیا ہے. میزائل تباہ کر دیے گئے. ترجمان پاک فوج کی جانب سے بتایا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب، بھارت کی جانب سے اس طرح کی ننگی جارحیت کا مظاہرہ پہلے آبادی کو نشانہ بنایا گیا، اب ملٹری ایسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور باقاعدہ میزائل فائر کیے جا رہے ہیں. یہ تو پورے خطے کے لیے ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے. جی بالکل جنگ کے اعلان ہے. ہندوستان نے تو جنگ کا اعلان کر دیا ہے، آغاز کر دیا ہے. مطلب اس طریقے سے جب آپ اٹیک کرتے ہیں میزائل کے ساتھ پاکستان کے آپریشنل بیسز کے اوپر، تو آپریشنل بیسز پہ اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ایئر فورس کے ایسٹس کو انگیج کر لیا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے الحمدللہ ڈیٹیکٹ کیا، ان کو ہدف تک نہیں پہنچ دیا، اور جو پہنچے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا. تو اپنی طرف سے تو جنگ کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے. یہی جنگ ہوتی ہے. اور جنگ کس کو کہتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی جب ابھی ہم ان کو جواب دیں گے تو اس جواب کے نتیجے میں پھر وہاں پر کچھ نقصان ہوگا. تو ایکچولی اس پورے خطے کو نریندر مودی نے اور اس کی جنونیت اور اس کی یہ انتہا پسندی کی ذہنیت نے جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ہم گائے بگائے گزشتہ 3 دنوں سے دنیا کو بھی انفارم کر رہے تھے اور ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ صبر و تحمل کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور ہمارے صبر کو ابھی یہ پوز کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم کچھ کر نہیں سکتے اور ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ ابھی تک کر رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطہ جنگ کی طرف جائے، اور جب یہ خطہ جنگ کی طرف جاتا ہے